نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کوشچن ہے آپ کے سامنے کہ بہت ہی اہم کوشچن بھی ہے اور ڈیفیکلٹ کوشچن بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو آسان کر کے بتائیں گے۔ تو آنسر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ دوز who have both kinds of knowledge، تو کس کا رائٹ بنتا ہے؟ جن لوگوں کے پاس دونوں ٹائپس آف نالج، دونوں کائنڈس آف نالج، بوتھ کائنڈس آف نالج ہوں۔ بوتھ کائنڈس آف نالج سے مطلب ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیاوی نالج بھی اور دینی نالج بھی، یعنی ریلیجیس نالج بھی، یہ دونوں ہوں تو دونوں ملتے ہیں تو بہت اچھا ایڈمنسٹریشن انسانی زندگی کا ہوتا ہے۔ دنیاوی نالج جو ہے انسان کو کے اندر ایبیلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز پیدا کرتی ہے کہ کس طریقے سے انسانی زندگی کا ایڈمنسٹریشن کیا جائے، لیکن صحیح ایڈمنسٹریشن اور بیسٹ ایڈمنسٹریشن ان دا رائٹ ڈائریکشن کے بینیفیشیل ہونے کے لیے جو ہے ریلیجیس نالج، دینی نالج بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو دینی نالج، جیسا ہم اس سے پہلے بھی کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ دینی نالج جو ہے دنیاوی نالج کو صحیح گائیڈ کرتا، اور اس کے اگزامپل بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیا تھا کہ دینی نالج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے دنیاوی نالج کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اچھا مینیج کریں اس کو۔ ہم آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے جو ہے آپ کی تھنکنگ کو جو ہے بہت اونچا ہم لے جاتے ہیں تاکہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سو پیارے بچوں، میں آپ کو براڈ مائنڈڈ بنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو چند باتوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ لینے کی کوشش کرنا ضروری ہے انسانی زندگی کا بہترین ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے۔ بچوں یاد رکھو، ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تمام انسانوں سے پیار، محبت اور احترام و عزت سے پیش آیا جائے۔ سب انسانوں کو ایک ہی کریٹر نے پیدا کیا ہے، اس لیے سب برابر ہیں۔ ہر مذہب تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا جائے، ان کی تکلیف کو دور کیا جائے، خدمت کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو، دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، ان کی خوشی میں شریک ہونا تاکہ ان کی خوشی ملٹی پلائی ہو۔ ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو ظلم، ناانصافی، تنگ نظری، تنگ دلی، تعصب، نفرت، فساد، چوری، جھوٹ، دھوکہ کو برا کہتا ہے، منع کرتا ہے اور روکتا ہے۔ قتل اور زنا کو بہت بڑا پاپ بتاتا ہے۔ ہر مذہب دوسرے مذہب اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا بھی احترام کرتا ہے اور احترام کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ بہت سی خوبیاں ہیں تمام ریلیجنز میں، مذاہب میں، اور ان محترم لوگوں کی بھی یہ خوبی ہے جو مذاہب کو نہیں مانتے، بلکہ وہ صاف دل سے کہتے ہیں کہ انسانیت یعنی ہیومینٹی ہی ان کا مذہب ہے، اور ہر وہ کام وہ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں جو انسانوں کو فائدہ دے، ان کے جذبات و احساسات اور ضروریات و تکالیف کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی خدمات و سروسز دیتے ہیں، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں جس سے انسانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ظلم و ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے جان و مال کی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہیومینٹی ہی یعنی انسانیت کی پوری شخصیت، اس کے جذبات وغیرہ ہی ان کا جو ہے مذہب ہے۔ تمام مذاہب کی باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جو امپریشن ہم لیتے ہیں یا انالیسس جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہب میں اس مذہب کے بہترین انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنے مذہب پر سچے دل سے ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور
اپنے مذہب کی تعلیمات پر سنجیدگی اور سچے دل سے عمل کرتے ہیں اور اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ناراضگی اور سزا سے ڈرتے ہیں۔ ہر مذہب کے ایسے سچے اور سنجیدہ و مخلص لوگ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اپنے اپنے فیلڈ میں جہاں ان کو اقتدار اور اختیار حاصل ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی انسان دوست ہوتے ہیں، گویا کہ اپنے فیلڈ میں اچھے گورنر، اچھے خلیفہ اور اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوتے ہیں۔ اور ہر مذہب میں سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوتے اور اس کی بہترین تعلیمات پر سچے دل سے یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اپنے مذہب کو اپنی دنیا بنانے اور سیاسی کھیل کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر مذہب کے یہ بدترین لوگ اپنے مذہب کے عام لوگوں کو جو اپنے مذہب کی بہترین تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں کو بیوقوف بنا کر، دھوکہ دے کر ان کی قوت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے مذہب اور انسانوں اور انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مذہب اسلام کو ماننے والے ہوں یا دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہوں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بہترین ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کے پاس 3 خوبیاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ خوبیاں جو ہیں، 3 خوبیاں موجود بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ ایک ہے رب کی تعلیمات، یعنی کریٹر کی تعلیمات جو قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کا ایکسپلینیشن اور اپلائیڈ نمونہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت پاک کی شکل میں موجود ہے، اور زندگی کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ججمنٹ ڈے کا اسٹرانگ بلیف اور جزا و سزا کے لیے جنت و جہنم کا یقین دیتا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس، یونیک کیریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ کریٹر کا یقین دیتا ہے، اور پھر یہ کہ کریٹر جو ہے بندوں کی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس نے کتاب بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، اور ساتھ میں جو ہے پروفٹ کو بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس بک کا ایکسپلینیشن بھی دیں اور پریکٹیکل اس کا اپلیکیشن بھی ہے نا لوگوں کو بتائیں، اور یہ بتائیں کہ ہماری پوری زندگی کا جو ہے حساب لیا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی لی جائے گی ججمنٹ ڈے کے روز۔ مرنے کے بعد جب اٹھایا جائیں گے تمام انسان، تو تمام انسانوں سے، ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ اپنی زندگی کو تم نے کیسا گزارا، میرے حکم کے مطابق اور میری تعلیمات کے مطابق گزارا یا نہیں؟ کیوں کہ میری تعلیمات جو ہے ویل بیلنسڈ ہیں اور اس کے اندر انصاف ہے، تو اس پر عمل ہوگا تو لوگوں کو انصاف ملے گا اور ظلم نہیں ہوگا، ورنہ اس سے ہٹیں گے تو لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر ظلم ہوگا اور انسانی زندگی کا ایڈمنسٹریشن ظلم سے بھر جائے گا اور لوگ زندگی میں پریشان رہیں گے۔ اس لیے اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو وہاں انصاف قائم ہوتا ہے، بیسٹ ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے انسانی زندگی کا۔ تو جس کو جو پاور حاصل ہے وہ اس پاور کو استعمال کر کے انسانی زندگی کا ایڈمنسٹریشن کرے ان تعلیمات اور ان ٹیچنگز کے مطابق، تاکہ زندگی جو ہے بیسٹ طریقے سے گزرے اور سب اچھے، خوش اور پرامن طریقے سے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو بچوں، ہم یہاں پر روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں کہنے کی آپ سے، انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے۔ تو یہ جو بات نیچے آئی ہے
کہ any son and daughter of Adam can have belief, یعنی اوپر کی جو بلیف دی گئی ہے دین کی کہ بلیف ان کریٹر, بلیف ان ہز بک, بلیف ان ججمنٹ ڈے اینڈ بلیف ان ہز پروفٹ. تو any son and daughter of Adam can have belief and get qualified as a better administrator. تو چانس از اوپن. تو ہر ایک کو چانس ہے اس کا, کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے اور ریزرویشن بھی نہیں ہے, اوپن ہے. ہر کوئی ہے نا بلیف کر سکتا ہے پورے لاجیکل ریزن کے ساتھ, سیٹسفیکشن کے ساتھ. تو تھنگس از اوپن. ہم یہاں پر اپنی بات کو روکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.